او آئی سی کا مطلب مقصد اور ہمارے لیے امپورٹنس بہت کم رہ گیا ہے ابھی. ہم بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں. دیکھیے لیٹس بی ایبسولوٹلی کلیئر, یہ ایک بہت بڑا دھچکا ملا ہے پاکستان کو. ہمیں کبھی یقین نہیں تھا. جو بھی ان کا کشمیر کا مسئلہ ہے وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے, اور اس کے حوالے سے وہ کسی قسم کی جو ایکسٹرنل انٹرفیئرنس ہے they will not brook it. اس وقت آپ رونے کی کیا ضرورت ہے کہ جبکہ او آئی سی کی ریزولوشن وہی ہیں جو آج سے 40 سال پہلے بھی ہو رہی تھی, بلکہ اب تو اس سے زیادہ سخت ہوئی ہے. نمسکار دوستو, پراؤڈ انڈین چینل پہ آپ کا سواگت ہے. دوستو, پاکستان جو بات بات پہ اسلامک ایٹمک ملک بولنے والا, جب اس سال او آئی سی میٹنگ میں کوئی خاص کامیابی نہیں ملا تو ان کے اپنے ہی میڈیا اور اینالسٹ عمران خان سرکار کا دھجیہ اڑا رہا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں پاکستان کے ریٹائر ایمبیسڈر آصف درانی اور جعفر ہلالی کیا بول رہا ہے. او آئی سی کا مطلب مقصد اور ہمارے لیے امپورٹنس بہت کم رہ گیا ہے ابھی. ہم بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں. دیکھیے لیٹس بی ایبسولوٹلی کلیئر, یہ ایک بہت بڑا دھچکا ملا ہے پاکستان کو. ہمیں کبھی یقین نہیں تھا. او آئی سی سیڈ نتھنگ. وہ اور جو انہوں نے کہا تو دبے الفاظ میں کہا. جو طریقے انہوں نے کہا ان سے اس کو نکالنا پڑا. وی ہیڈ ٹو پرائز اٹ آؤٹ آف دیم. دیکھیے یہ طریقہ نہیں ہے. یہ ایک اسلامی آرگنائزیشن ہے, ایک مسلمانوں کا کازز کو ان کو لوگ دیکھتے ہیں, اور مسلمان ایوری ویئر. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے. اس ادارے کا امپورٹنس پاکستان کے لیے بہت کم ہو گیا ہے. ہماری جو دوستی تھی, معاف کریے, ہماری جو دوستی تھی وہ اس پہ ایک بہت وہ ایک لحاظ سے اٹس بروکن. دیکھیے چائنیز کا ایک بول ہوتا ہے, اس بول کو اگر ایک دفعہ آپ توڑیں تو جتنا بھی اسکلفلی آپ واپس ڈالنے کی کوشش کریں نشان رہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا نشان ہے پاکستان سعودی ریلیشن شپ پہ اور پاکستان اور او آئی سی کے کمٹمنٹ پہ. کشمیر کے اوپر دے ہیو لیٹ اس ڈاؤن. یہ ہے پرسپشن. جو بھی جو بھی آپ کہیں ریئلسٹک ہو یہ وہ, دیٹس ناٹ دا کوسچن. پرسپشن یہ ہے they have let us down. تو ہمارے لیے اس کا امپورٹنس بہت کم ہو گیا. ایک ضرور اہمیت ہے, آپ کا اکنامک مسئلہ اگر کمزور ہے تو ظاہر ہے آپ کے اگر گھر میں بھی کوئی جو اگر ویکسٹ لنک کوئی بندہ جو ہے وہ کمانے والا نہیں ہے تو اس بیچارے کی بھی عزت نہیں رہتی. تو اس لیے آپ جی ہمارے اکنامک مسئلہ کم. اس وقت انڈیا کا ٹریڈ سعودی عرب اور یو اے ای ملا کے $120 بلین بنتا ہے, جس میں انڈیا کی ایکسپورٹس 40 بلین ہے جبکہ امپورٹس 80 بلین ہیں. اس کے مقابلے میں آپ کی جو ٹوٹل ٹریڈ ہے سعودیہ اور یو اے ای کے ساتھ ملا کے وہ $9 بلین بنتی ہے. تو آپ ذرا اس کا موازنہ کر لیجئے, ظاہر ہے اس کی اتنی اہمیت ہوگی. آپ نے اشارہ کیا یو اے ای میں جو لاسٹ ایئر جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو انہوں نے سشما سوراج کو بھی انوائٹ کیا تھا, ہوسٹ کنٹری کا ایک پریروگیٹو ہوتا ہے, ہوسٹ کنٹری بلاتا ہے. لہٰذا آپ نے اپنا جو پروٹیسٹ تھا آپ نے رجسٹر کیا, ہمارا فارن منسٹر نے اس کے اندر شریک نہیں ہوا. یہی ڈپلومیسی میں ایک ڈیسنٹ طریقے سے آپ اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرتے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اب انہوں نے آپ سے, سعودی نے آپ سے کہا تھا یمن میں آنے کو, آپ نہیں گئے, آپ نے اپنے لیا. تو اب سعودی ظاہر ہے ان کے لیے بھی تو بہت بڑا شاک ہوگا. وہ ایک طرف آپ آپ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, آپ نہیں گئے. تو آپ نے جو ایک بیلنس مینٹین کرنے کی جو ہے کوشش کی ہے بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ, تو ظاہر ہے اس کی آپ کو تھوڑی بہت کاسٹ تو دینی پڑی قیمت ادا کہ آپ خود کیا بیچتے ہیں. ذرا یہ تو آپ دیکھ لیجئے, آپ کی جو ہے آپ کا 4.5 ملین پاکستانی وہاں پہ کام کر رہا ہے. آپ کا جو ہے تقریباً $12 بلین کا ریمیٹنس جو ہے وہ آپ کو بھیج رہا ہے. ٹھیک ہے, آؤٹ آف $20 بلین $12 بلین آپ کو جو ہے بلک سعودیہ اور یو اے ای سے آتا ہے. اور یہ تو آپ جو ہے صرف ایک اس کو نہ دیکھیے ایک رخ کو, باقی بھی جو ہے اس کے رخ موجود ہے. اور اس وقت آپ رونے کی کیا ضرورت ہے کہ جبکہ او آئی سی کی ریزولوشن وہی ہیں جو آج سے 40 سال پہلے بھی ہو رہی تھی, بلکہ اب تو اس سے زیادہ سخت ہوئی ہے.
जी देखिए, हिंदुस्तान का रवैया जो है वो हठधर्मी वाला रवैया है, और वो समझते हैं कि इस किस्म की जो वर्बल स्टेटमेंट्स हैं वो ओआईसी के प्लेटफॉर्म से हो या यूएन की जो अपनी रिपोर्ट्स हैं उसके हवाले से हो, उसको हम डिसमिस कर सकते हैं। हिंदुस्तान इस बात पे मुसिर है कि जो भी उनका कश्मीर का मसला है वो उनका इंटरनल मामला है, और उसके हवाले से वो किसी किस्म की जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है दे विल नॉट ब्रोक इट। मेरे ख्याल के अंदर हिंदुस्तान ये समझता है कि जब तक उसके माशी मफादात जो हैं वो बढ़ते हुए उसके माशी मफादात जो हैं वो उन मुल्कों के साथ वाबस्ता है, और उसकी वजह से वो दे कैन यूज दैट एज ए लेवरेज टू पुट पाकिस्तान स्टांस ऑन द बैक फुट। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को ज्यादा परेशानी कोई लाक नहीं होगी। ये हम ओआईसी के बयानात के ऊपर हम खुशी का इजहार तो कर देते हैं, लेकिन उसकी जो जब तक मैंने कहा कि एक्शनेबल, जब तक कोई कंक्रीट स्टेप्स जो हैं वो ओआईसी के प्लेटफॉर्म से अनाउंस नहीं करेंगे हम, तो हिंदुस्तान के ऊपर जो प्रेशर जो है कम से कम मुझे बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि उन्होंने हमें पीनलाइज किया है, उन्होंने हमें ह्यूमिलिएट किया है। जब हमने कहा तो उन्होंने कहा पैसे वापस दो, उन्होंने कहा क्रेडिट नहीं देते तुम्हें तेल के लिए। ये क्या बात है? ये आई मीन देव गॉन आउट ऑफ देयर वे। वो बताना चाहते हैं कि तुम कौन होते हो हमारे साथ इस तरीके से सलूक रखने। ये कोई प्रॉपर ये डिप्लोमेसी की बात नहीं है। इसका नाम क्या है जी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ये यूएन नहीं है, ये कोई मल्टीलैटरल बॉडी है। एक मल्टीलैटरल है, मगर इट इज यूनिलैटरल। एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न, देयर इज ओनली वन रिलीजन।